بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے نواقض وضو کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم فرائض اور سنت غسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ کتاب کی طرف دیکھیے۔ وفرض الغسل، اور غسل کے فرائض، المزمزۃ، کلی کرنا، والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا، وغسل سائر البدنی، اور تمام بدن کا دھونا ہے۔ وسنت الغسل، اور غسل کی سنت، ان یبدأ المغتسل، کہ غسل کرنے والا ابتدا کرے، بغسل یدیہ وفرجہ، اپنے ہاتھ اور شرمگاہ کو دھونے سے، ویزیل النجاست، اور نجاست کو دور کرے، ان کانت علی بدنہ، اگر وہ اس کے بدن پر ہو، ثم یتوضأ، پھر وضو کرے، وضوءہ للصلاۃ، نماز کے لیے وضو کی طرح، الا غسل رجلہ، سوائے پاؤں دھونے کے، ثم یفیض الماء علی رأسہ، پھر پانی بہائے اپنے سر پر، وسائر بدنہ، اور اپنے تمام بدن پر، ثلاثاً 3 مرتبہ، ثم یتنحی عن ذلک المکان، پھر اس جگہ سے کھسک جائے، ہٹ جائے، فیغسل رجلہ، پھر اپنے پاؤں دھو لے۔ ولیس علی المرأۃ، اور عورت پر نہیں ہے، ان تنقض، کہ وہ کھولے، ضفائرہا، اپنی مینڈیاں، فی الغسل، غسل میں، اذا بلغ الماء اصول الشعر، جب کیا ہے پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اب تشریح سنیے، یہاں سے طہارت کبریٰ یعنی غسل کو بیان فرما رہے ہیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا۔ اب دیکھیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو سب سے پہلے کیا کرے، ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لے، اس کے بعد استنجا کرے، اور جہاں نجاست لگی ہے اس کو دھو لے، اس کے بعد وضو کرے، اور پھر 3 مرتبہ بدن پر پانی بہا لے۔ اور جب وضو کرے گا تو اگر وہ ایسی جگہ میں وضو کرتا ہو جہاں پانی جمع ہوتا ہے تو پاؤں کو بعد میں دھوئے۔ عورت اگر مینڈی کی ہوئی ہے یعنی اس نے بال باندھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کھولنا ضروری نہیں، بلکہ بال کی جڑوں تک پانی پہنچا دے تو کیا ہے، یہ کافی ہے۔ اس کے لیے اس کو کھولنے میں حرج ہے، دوسرے کاموں میں مشغول رہتی ہے، اس وجہ سے۔ اگر مرد نے بال باندھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کھولنا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں اب دیکھیے اختلاف ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل دونوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ اب امام شافعی کی دلیل ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرۃ من الفطرۃ، کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ اس میں سے مزمزہ اور استنشاق بھی ذکر فرمایا، اس لیے یہ سنت ہے۔ تو دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث عشر من الفطرہ میں فطرہ سے مراد سنت لیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ دونوں وضو اور غسل میں سنت ہیں۔ امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی 2 دلیلیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وضو، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے کیا ہے، وضو میں سنت اور غسل میں فرض ہے۔ پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ دوسری دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم۔ اب دیکھیے وجوہ مواجہت سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات کے وقت جو حصہ نظر آئے چہرے کا تو اس کا دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ اس میں ناک کے اندر والا اور منہ کے اندر والا حصہ شامل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ملاقات کے وقت وہ نظر نہیں آتا، اس لیے اس کا دھونا سنت ہے۔ اور غسل میں فرض اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، تو دیکھیے فَطَّهِّرُوا مبالغہ کے لیے آیا ہے، یعنی خوب پاکی حاصل کرو، جہاں تک پانی پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ اب منہ کے اندر اور ناک کے اندر پانی پہنچ سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ اب دیکھیے امام شافعی کی دلیل، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشر من الفطرہ حدیث فرمائی ہے تو فطرت سے مراد سنت ہے، یہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ اس کے کوئی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فطرت کا معنی دین بھی آتا ہے،
اسی طرح فطرت طریقہ بھی آتا ہے، تو اس میں احتمال آ گیا، اور اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ جاتے ہیں تو اس سے استدلال جو ہے کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، والمعانی الموجبۃ للغسل، اور غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، انزال المنی، منی کا نکلنا، علی وجہ الدفق والشہوتی، کود کر اور شہوت کے ساتھ، من الرجل والمرأتی، مرد اور عورت سے، والتقاء الختانین، اور دونوں شرمگاہوں کا ملنا، من غیر انزال، بغیر انزال کے، والحیض، اور حیض، والنفاس، اور نفاس۔ دیکھیے یہاں سے جو ہے کیا کر رہے ہیں، موجبات غسل، یعنی جو چیزیں غسل کو واجب کرنے والی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلے جو ہے کیا بیان کیا، والمعانی الموجبۃ للغسل انزال المنی، منی کا نکلنا کود کر شہوت کے ساتھ۔ اب دیکھیے اسے نوٹ کیجئے، ٹھیک ہے، منی وہ ہے جو سفید اور گھاڑی ہو، نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جائے اور اعضاء کو سکون مل جائے۔ مزی، میم زال یا، مزی وہ ہوتی ہے جو سفید اور پتلی ہو اور نکلتے وقت شہوت اور بڑھ جائے اور اعضاء میں سکون کی بجائے جوش پیدا ہو جائے۔ نمبر 3 ودی، واو دال یا، وہ ہے جو پیشاب کے وقت نکلتی ہے، جو سفید یا زرد ہو۔ اب دیکھیے منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں احناف کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ منی نکلتے وقت اپنے محل سے اور شرمگاہ سے، ٹھیک ہے، دونوں سے نکلتے وقت شہوت کا ہونا ضروری ہے، اور طرفین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد ہے، ٹھیک ہے۔ طرفین فرماتے ہیں کہ منی اپنے محل سے نکلتے وقت شہوت کے ساتھ جو ہے نکلنا ضروری ہے، شرمگاہ سے جو ہے کیا ہے، شہوت کے ساتھ نکلے یا نہ نکلے یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ طرفین کیا فرماتے ہیں کہ اپنے محل سے شہوت کے ساتھ نکلنا ضروری ہے، شرمگاہ سے نکلتے وقت شہوت کا ہونا ضروری نہیں۔ اب دیکھیے احتیاط اسی میں ہے کہ طرفین کے قول کو لیا جائے۔ دوسرا اختلاف دیکھیے، دوسرا اختلاف امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ منی کے لیے شہوت کے ساتھ نکلنا شرط نہیں ہے، بلکہ مطلقاً منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ منی کے لیے شہوت شرط ہے۔ امام شافعی کی دلیل ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء من الماء، غسل اس وقت لازم ہے جب منی نکل جائے۔ تو دیکھیے یہ اس حدیث میں حکم مطلقاً ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جس طرح مرد کو احتلام ہونے سے غسل لازم آتا ہے، اسی طرح اگر عورت کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہو جائے تو کیا غسل کرنا فرض ہوگا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس وقت شہوت ہوتی ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل لازم ہے۔ تو دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا کہ شہوت ہوتی ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ منی نکلنے کے لیے شہوت کا ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ الماء من الماء سے مراد بیداری کی حالت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد احتلام ہے، یعنی خواب کی حالت میں اگر ایسا ہو جائے تو اس وقت جو ہے کیا ہے، شہوت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، نوٹ بھی کر لیجئے، آگے مطالعہ جاری رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔